نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورے دین کے اگر دو حصے کر لیے جائیں ان دو حصوں میں سے 25%، 100 میں سے 25 وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسئلے نکلتے ہیں. اور باقی 75%، 100 میں سے 75 گھر کی زندگی، ماں باپ کے ساتھ کی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ کی زندگی، مسلمان کے ساتھ زندگی، کافر کے ساتھ زندگی، انسانوں کا دکھ سکھ. 25% صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے اور 75% ہمارے دین کے مسئلے ہماری باقی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہم نے 25% والے مسئلوں پہ زور دے رکھا ہے. نمازیں پڑھو، حج کرو، عمرے کرو، روزے رکھو، داڑیاں رکھو، پگڑیاں باندھو، بلکہ انہی 25% پر ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہنا بھی شروع کیا ہوا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جو داڑھی نہیں رکھتا وہ بے ایمان ہے، جو حج کرنے نہیں جاتا وہ بے ایمان ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ بے ایمان ہے. ہر بندے نے کفر کی مشین اس پر لگا رکھی ہے جو صرف 25% ہمارے دین کا حصہ ہے. اور جو 75% ہمارے دین کا حصہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی.
اور یاد رکھیے ان 25% میں سے یہ سارے اللہ کے حق ہیں. نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، نہیں پڑھی تو میں نے اللہ کا حق توڑا ہے. قیامت کے دن ممکن ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، امید پہ دنیا قائم. ہر بندہ اس امید پہ زندگی گزار رہا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اور امید بھی رکھنی چاہیے. ایمان والے کو ہماری شریعت نے 2 حکم دیے یہاں. ایک یہ کہ ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہو، دوسرا یہ کہ اس کی رحمت کی امید پہ جیو. یہ 2 باتیں آتی ہیں بندے کے اندر تو ایمان پورا ہوتا ہے کہ میرے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، میں اللہ سے امید بھی رکھوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا کہ سارے بندے جنتی ہیں، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں نہ ہوں. اتنا خوف اپنے اندر. اور اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں. یعنی انسان کے دل کے اندر خوف بھی اتنا ہو اور امید بھی اتنی ہو سکتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ قادر ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ اللہ کا حق ہے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر دے. ساری دنیا امید پہ قائم، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندے کی بخشش اس کے اعمال پہ نہیں ہوگی، اللہ کے فضل و کرم پہ ہوگی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابا آپ کی بھی؟ تو فرمایا ہاں میری بھی. میں بھی امید اللہ کے فضل کی رکھتا ہوں، باقی اعمال کی نہیں کہ میں اپنے اعمال کے صدقے بخشے جاؤں. اور دوسری جگہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنے ذہن میں یہ مت سوچنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو میں قیامت کے دن چھوٹ جاؤں گی. قیامت کے دن رشتہ داریوں پہ بندہ نہیں چھوٹے گا. یہ مت سوچنا کہ میں نبی کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو میں بخشی جاؤں گی. بخشش کا دار و مدار نبی کے گھر میں پیدا ہونے پر بھی نہیں ہے، بخشش کا دار و مدار اللہ کے فضل و کرم پہ. وہ جس پہ چاہے گا اپنا فضل و کرم کرتے. میں نے اگر حج نہیں کیا، اللہ کا حق ہے، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حق ہے. لیکن اگر میں نے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہ کیا، میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کیا، میں نے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کیا، میں نے دوسرے مسلمانوں کا حق ادا نہ کیا، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بندھے ہوئے جانوروں کے حق کا بھی اگر میں نے خیال نہ کیا. حدیث کے اندر تو یہاں تک فرمایا گیا کہ درختوں کا بھی اگر کسی نے خیال نہ کیا تو قیامت کے دن اس چیز کی بھی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. انسان چھوٹ نہیں سکے گا جب تک ان کے حق ادا نہ کرے. مسلمان کے بھی حق ہیں، کافر کے بھی حق ہیں، پڑوسی کے بھی حق ہیں، اور یہ وہ حق ہیں جو قیامت کے دن اللہ نے معاف نہیں کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انہیں معاف نہیں کرا جب تک جن کا حق تھا وہ مجھے معاف نہ کرے. اب ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں بھی اللہ پاک یہی بات کرتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اتنی بڑی نیکی نہیں ہے. یہ
کہ تم سمجھ لو کہ بس ہماری بخشش ہو گئی، ہم نے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی. نہیں. دو چیزیں اللہ بیان کرتا ہے. ایک تو بخشش کا دار و مدار ایمان، عقیدہ، اور پھر دوسرا جو بندوں کے حق ہیں، بخشش کا دار و مدار ان چیزوں. فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، ہاں نیکی یہ ہے، من آمن باللہ کہ تو اللہ پر ایمان رکھ، والیوم الآخر تو آخرت کے دن پر ایمان رکھ، والملائکہ تو فرشتوں پر ایمان رکھ، والکتاب تو کتابوں پر ایمان رکھ، والنبیین تو نبیوں پر ایمان رکھ. آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو بڑا پیارا مال تیرے پاس ہے جسے اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ان پر اپنا وہ مال خرچ کر. پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھ. نماز کو پہلے بیان نہیں کیا، بلکہ پہلے نفی فرمائی کہ یہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا اور سمجھ لینا کہ بس میں نے جنت لے لی، میں بخشا گیا. نہیں، اس پر بخشش کا دار و مدار ہی نہیں. بخشش کا دار و مدار ایمان، عقیدہ، اور پھر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات سے کہ میں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والے دوسرے انسانوں کو بھی دیکھوں کہ ان کا بھی میرے اوپر کوئی حق ہے. اگر حق ہے تو میں اسے ادا کرنے کی کوشش کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حق میرے ذمے ہو اور میں مر جاؤں تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجھے دینا پڑ جائے گا. اللہ کی عدالت میں مجھے دینا پڑ جائے گا. اس کی چھوٹ نہیں ہونی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو ہمارے پاس مال ہوگا، پیسے ہوں گے، کس کے پاس سونا چاندی ہوگا، کیسے حق دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی. جس دن بندے کو ایک ایک نیکی کی سخت ضرورت پڑے گی، اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندے کے پلے نیکیاں ہی نہیں ہوں گی، یا حق زیادہ ہوگا نیکیاں تھوڑی ہوں گی، یا نیکیاں ہی نہیں ہوں گی تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا جس کا حق دینا تھا اس کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو بندے کی بخشش کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو سارے راستے بند ہو گئے. ارشاد فرمایا کہ یہی زندگی ہے، اور زندگی میں سبق سیکھو کہ میں دوسرے کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں. اب مثال کے طور پر باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہمارے دین میں یہ بہت بڑی ہے. میں نے کسی کی زمین ایک ہاتھ دبا لی، گلی کی زمین تھی، راستے کی تھی یا کسی اور کی تھی، میں نے ناجائز قبضہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک انچ بھی زمین ناجائز دبائی ہوگی قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی. یعنی یہ بالکل آج نمازی، حاجی، مولوی ہم سارے اس گناہ کے اندر ملوث ہیں کہ میں نے ناجائز کسی کی زمین دبا لی. آج ہم مسلمان قبرستانوں کی زمین پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
روڈوں اور گلیوں پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کوئی بندہ اس چیز کو عیب ہی نہیں سمجھتا، بلکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ نمبر 2، قرآن نے کہا کہ جس نے یتیم کا حق کھایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالتا۔ یہ قرآن کا الفاظ ہے۔ اور آپ صلی اللہ، یہ رجب کا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ جس طرح پہاڑ ہوتا۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیم کا حق اور مال کھاتے تھے، ان کے پیٹ میں انگارے ہیں، آگ بھری ہوئی۔ آج حاجی بھی، نمازی بھی، قاری بھی، مولوی بھی اپنے یتیم بھانجے، یتیم بھتیجے یا دوسرے یتیم لوگوں کا مال اور حق کھانے میں اللہ ماشاءاللہ کو 100 میں سے 1-2 آدمی مل جائیں جو خوف خدا رکھتے ہیں، ورنہ ہر آدمی۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ اگر وہ بھتیجا بھانجا یتیم تمہارا چھوٹا ہے تو تم اس کے مال کا خیال کرو، لیکن جب وہ جوان ہو جائے، 4 سپارے میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں، جب وہ جوان ہو جائے تو ہر چیز اس کے حوالے کر دو، وہ جانے اس کا مال جانے۔ اب اگر تم نے کھایا تو تم نے اپنے پیٹ میں انگارے ڈالے۔ سرپرستی کرنا اور ہوتا ہے کہ میں یتیم کی سرپرستی کروں، لیکن اس کا مال کھانا اور ہوتا ہے کہ میں سرپرستی سے بھی آگے نکل جاؤں اور سارا کچھ میں اپنے نام کرا۔ میرے دوستو، یہی حال بیوی بچوں کا ہے، بلکہ یہ اس سے بھی بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ نہیں کہا جو نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو داڑھی بہت بڑی رکھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو پگڑی لمبی پہنتا ہے، نہیں، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا۔ پھر اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ میں تم میں سب سے اچھا ہوں، جہاں اور صفات اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں اچھا ہونے کی، ایک صفت یہ بھی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اب اگر اس تفصیل میں چلا جائے آدمی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملے کیسے فرمائے تو بڑی لمبی بات ہے، لیکن بہرحال مسلمان کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا۔ بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں سارا دن بیوی بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا رہوں؟ نہیں، کہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اب یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہ بیوی کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرے بچے کا میرے اوپر حق کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی نماز ہی نہیں جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اس بندے کا حج اور زکوٰۃ اور رمضان ہی نہیں
جس بندے نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا. بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ نماز میں بھی اگر کھڑے ہو، میں نیت باندھ کے نماز میں کھڑا ہوں اور میری اماں نے مجھے پکارا کہ بیٹا اور گھر میں بندہ کوئی نہیں، میری دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، یا مجھے پیشاب پخانے کی حاجت ہے، وہ چل نہیں سکتی، مجھے اٹھا کر ٹوائلٹ لے جاؤ، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو حکم ہے اللہ کا کہ نماز کو توڑ دے، اپنی ماں کو دوائی دے یا ماں کو اٹھا کر ٹوائلٹ میں لے جائے، جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر نماز پڑھو، بے شک وہ نماز قضا بھی ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت میں اگر وہ وقت گزر گیا تو اللہ پاک وہ وقت بھی نماز میں شمار کر دیتا. انسان کا وہ وقت ضائع نہیں ہوتا، وہ بھی عبادت میں گزر جاتا. میرے اوپر بہن بھائیوں کے کیا حق ہیں؟ شریعت نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک بھائی کمائے باقی بیٹھ کر کھاتے رہیں، یہ کہیں نہیں کہا، اور اس کو حقوق میں بھی شمار نہیں کیا گیا کہ میں کماؤں اور باقی سارے بیٹھ کے کھاتے رہیں. نہیں، اس کے کچھ اور حق ہیں میرے اوپر جو خونی رشتے سے تعلق رکھتے ہیں. ان حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27ویں رات یا لیلۃ القدر کی رات ہر بندے کی اللہ پاک بخشش کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو گنا کہ جو دنیا کی خاطر اپنے بھائی کے ساتھ رشتے کو توڑ دیتا ہے اور دنیا کی خاطر اپنی بہن کے ساتھ رشتے کو توڑ دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے. اللہ پاک ایسے بندے کی لیلۃ القدر کی رات بھی بخشش نہیں فرماتے جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند دنیا کے معاملات کی خاطر. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی کہ جو دنیاوی معاملات پہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے پڑوسی پر حقوق بیان فرمائے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج یوں نہ کہہ دیں کہ تمہارے مال وراثت کے اندر بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا. بس یہی باقی کہنا رہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو بندہ ساری رات نفلوں میں کھڑا ہے لیکن اگر اس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے تو اللہ کو اس کے نفلوں کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے لیکن پڑوسی تنگ ہے اس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کے تہجد کی کوئی ضرورت نہیں. حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، قاری ہے، حاجی ہے، مولوی ہے، عالم ہے، لیکن اس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو اس کے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمان کے مسلمان پر حق بیان کیے گئے، غیر مسلم کے بھی مسلمان پر حق بیان کیے گئے. جانوروں کے بھی حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا. حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک اونٹوں کا چرانے والا اپنے اونٹوں کی لین قطار بنی ہوئی مدینہ پاک سے گزر رہی تھی تو ان میں سے ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو وہ رسی توڑوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں آ کر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے اور اپنی زبان میں اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے،
اور مجھے کھانا پینا تھوڑا دیتا ہے، یہ مجھے ڈنڈے مارتا ہے، چلاتا ہے مجھے، لیکن جو میرا حق ہے وہ پورا نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور ارشاد فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کی شکایت پہ پکڑے جاؤ۔ بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، وہ تمہیں دودھ دیتی ہے، وہ تمہارے لیے اللہ پاک کی رحمت اور قدرت کے باعث اتنا صاف ستھرا دودھ نکالتی ہے، اور تم اس کے حق ادا نہ کرو جو اس کے حق ہیں کہ اس کو کھانا پینا دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذمہ دار آدمی جب بیل چلاتا ہے تو وہ بیل کو بھی گالی دے رہا ہوتا ہے، ٹانگے والا جب ٹانگا چلاتا ہے وہ گھوڑے کو بھی گالی دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو گھوڑا بیچارہ اس کے رزق کا سامان بنتا ہے، جو گائے بھینس، جو بیل اس کے رزق کا سامان کرتا ہے، وہی گائے بیل بھینس ہماری گالیوں کا شکار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے جانور کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ اب یہ کتا ہے، یہ حرام جانور، لیکن شریعت کے بعض مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا رکھنے کی اجازت بھی دی، اور کئی مسائل میں کتا نہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ جنگل میں کسی کا گھر ہے، چوکیدار کوئی نہیں، اگر چوکیداری کے لیے کتا رکھتا ہے تو شریعت میں جائز۔ شکار کے لیے اگر کوئی کتا رکھتا ہے تو شریعت میں جائز۔ اور آپ میں سے کئی بندے جانتے ہوں گے جو شکاری کتا ہوتا ہے وہ اپنے مالک پر اتنا قربان ہوتا ہے کہ جو جانور شکار کر کے لاتا ہے اسے وہ مرنے نہیں دیتا، اسے مارتا نہیں ہے، بلکہ زندہ پکڑ کر لا کر اپنے مالک کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے۔ اب وہ کتا تو میرے لیے اپنے شکار کو بھی مرنے نہ دے، زندہ لا کر میری ہتھیلی پہ رکھے، اور میں اسی کتے کو گالیاں دیتا پھروں۔ جو میرے گھر کی رکھوالی کرتا ہو میں اسی کتے کو گالیاں دیتا پھروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ یہ جانور ہے اللہ کا جو تمہاری رکھوالی کرنے والا ہے، اس کے بھی حق ہیں۔ عام طور پر آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے ایک ہرنی پکڑ لی اور وہ پکڑ کے مدینے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے کہیں گزر ہوا تو ہرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رحمت والا اس پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بتاؤ کیا بات؟ تو وہ ہرنی اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، جنگل میں بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، یہ مجھے پکڑ کے لایا ہے ظلمن، ٹھیک ہے میں حلال ہوں، یہ مجھے ذبح کر کے کھا بھی لے، لیکن میرے بچے پیاسے کھڑے ہیں، اس سے کہیں مجھے اجازت دے دے میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلا کے واپس آ جاؤں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا جو پکڑ کے لایا تھا کہ بھائی اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے چھوڑا، اور عجیب الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ وہ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ جانور ہے، وہ بھی سمجھتا تھا کہ میری ضمانت اللہ کے پاک نبی نے دی ہے اور میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی نہ ہونے دوں۔ جب وہ واپس آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں ابھی بھی تجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی؟ عرض کی اللہ کے رسول میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینے والوں کو جانوروں کے بھی حقوق بتائے کہ ان کے بھی تم پر حق ہیں. اور یاد رکھو قیامت کے دن کسی کا چھٹکارا نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں زندگی میں ان حقوق کو ادا کر کے نہ نکلا. ہم اس کفرستان میں رہتے ہیں. یہ کافر لوگ ہمیں ہمارا حق دیتے ہیں. ہم ان کا حق یہ کہہ کر مار دیتے ہیں کہ کافروں کا مال کھانا جائز ہے. وہ ہمارے سارے حق ادا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہم جتنے بھی جھوٹ بولتے رہیں بیچارے پھر بھی تسلیم کر کے ہمارے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں حدیث میں آتا ہے ایک یہودی کی نماز جنازہ جا رہی تھی. جو یہودیوں کا اپنا طریقہ ہے اس کی میت اٹھا کے لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. جب جنازہ گزر گیا میت گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کی میت اور جنازہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا آدم کی اولاد تو تھا نا, چاہے وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا یا مسلمان تھا. میری شریعت حکم دیتی ہے کہ مرنے والا چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, مرنے کے بعد بھی اس کا ادب اور احترام کرو. مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. بڑا ہے عمر میں, برابر ہے عمر میں, چھوٹا ہے عمر میں, تو شریعت میں جو بڑے برابر اور چھوٹے کے حق بیان کیے گئے میں کوشش کرتا رہوں کہ اللہ کرے کہ میں ان کے حق ادا کرتا رہوں. میں کسی حق سے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پوچھے جانا والا بن جاؤں کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے فلاں بندے کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داروں کو زمین کے حقوق بتائے, گھروں میں درخت لگانے والے کو درختوں کے حقوق بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہیں کیا کرو. کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے, یہ تمہیں اپنا پھل دیتا ہے. یہ جب لوڈ شیڈنگ کے موسم میں درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر سو جاؤ تو کیسی میٹھی تمہیں نیند دیتا. اور پھر اس سے بھی بڑی چیز کہ ان درختوں پر چہچہانے والی چڑیاں تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتی ہیں, تمہیں جاگنا سکھاتی ہیں, وہ تمہارے لیے اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ان کے نیچے. اور پھر ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری فرمائی کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ان درختوں کے اوپر اللہ پاک کی دوسری بھی کوئی مخلوقات ہیں جیسے جنات ہیں, ان کے بسیرے ہوتے ہیں, ان کے گھر ہوتے ہیں. اب ان کے سامنے تم ننگے ہو جاؤ یا ان کی عورتیں ہیں گھر کے اندر جو ان کے گھر بنے ہوئے ہیں, تم ننگے ہو جاؤ تو آخر وہ بھی تو کوئی شرم و حیا رکھتے ہیں. لہذا درختوں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب نہیں کیا.
اس لیے کہ یہ درخت تمہیں چھاؤں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے کہ مسلمان کو کس طرح بتایا کہ درخت کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، حالانکہ آپ جو گاؤں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ کیکر جو ہے اس کو کانٹے ہوتے ہیں، کیکر کا جو درخت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک بار اپنے ہاتھوں سے کیکر کا درخت لگایا. تو ہمارے بزرگ تھے وہ اپنی زمین میں کیکر کے درخت لگواتے تھے. تو ایک دن میں تھا یا میرے بڑے بھائی تھے، بڑی پرانی بات ہے بچپن کی، ہم نے کہا کہ یہ درخت تو کانٹے دار، آپ اسی کا کیوں اتنا زور لگاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ ابھی تم بچے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو حدیث پڑھو گے کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے کیکر کا درخت لگایا، حالانکہ یہ کانٹے دار. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگا کر امت کو یہ بھی ایک درس دیا کہ درخت لگانا بھی ایک عبادت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، خبروں کے اندر سنا بھی ہوگا کہ ہم مسلمان درختوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور کافر لوگ درخت لگانے میں لگے ہوئے ہیں. کافروں کے ملکوں میں چلے جاؤ تو آپ کو جنگل کے جنگل، درختوں کے درخت نظر آتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان ملکوں میں بارشیں بھی زیادہ برساتا ہے، اس لیے کہ اس جنگل کے بوٹوں کو بھی تو اللہ نے پانی دینا ہوتا ہے. اور سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں درخت ختم ہو جاتے ہیں وہاں بارشیں کم ہو جاتی ہیں. اب میرے اور آپ کے ملک میں اس وقت بارش ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا ایک حدیث ہے، بے موسمی بارشوں کا ہونا یہ اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں کہ بے موسمی بارشیں ہوں گی، موسم ہی نہیں ہوگا. ہمارا ملک جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو قوم تڑپ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، اور جب ضرورت نہیں ہوتی بارش برستی. درختوں کی کمی ہو گئی، درخت کاٹنے لگ گئے، کوئی لگاتا ہی نہیں. حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے. کیوں؟ فرمایا جب درخت لگتا ہے تو اس کو جو پتے لگتے ہیں وہ پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے، وہ بھی اللہ اللہ کرتے. جیسے ہی درخت سوکھ جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے. جب تک وہ تر و تازہ اور سرسبز رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی دیتے تھے درختوں کو، فرمایا کرتے تھے یہ تر و تازہ رہے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اور جب یہ ذکر کرے گا تو اس کا ثواب اللہ پاک مجھے بھی دے گا. یہ نیت کر کے انسان درخت کو پانی دیتا کہ یہ تر و تازہ رہے. جب تک یہ تر و تازہ رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اور جس دن یہ سوکھ جائے گا اللہ کا ذکر چھوڑ دے گا. میرے دوستو، یہ گھر کی دیواریں، گھر کا صحن، گھر کے برتن، گھر کے بستر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق بھی بیان فرمایا. فرمایا صبح اٹھو اپنا بستر سیدھا کر دو. اگر کوئی بندہ اپنے بستر کو نہیں لپیٹتا تو حدیث کے اندر فرمایا گیا بستر بد دعا دیتا ہے کہ میں نے تو تجھے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی نیند دی اور تو اتنا بے وفا ہے کہ تو مجھے سیدھا ہی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں رات کو برتن نہیں دھوتی ساری رات وہ برتن ان کو بد دعا دیتا ہے. برتن کو رات کے دھو کے سو جاؤ تاکہ وہ تمہیں دعا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی دیواریں، گھر کے فرش اور گھر کے صحن کے بارے میں بھی کہ کیڑے مکوڑے نظر آئیں تو ان کو مارو، گھر کو صاف ستھرا رکھو، یہ حق ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو زمین تمہارے لیے بستر بنائی، اللہ نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت بنائی ہے، اور جو تمہارا اپنا بستر ہے تم اسے خوبصورت نہیں کر سکتے. آج میں اور آپ
100 میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا، ورنہ ہر کو کہتا آپ بیوی بستر سیدھا کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے، حدیث کے اندر آتا ہے، تو پہلے اپنے بستر کو جھاڑتے، اور صبح جب اٹھتے تو بھی اپنے بستر کو حضور خود لپیٹ کے سیدھا کر کے جھاڑ کے رکھتے۔ کبھی گھر والوں سے نہیں کہا، نہ امید رکھی کہ گھر والے سیدھا کریں۔ جو ہاتھ سے خود بندہ کام کر سکتا ہے وہ انسان خود کر لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے حق بھی بیان فرمایا۔ جالے بن جاتے ہیں گھر کی دیواروں پہ، حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جھاڑو لے کے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم کہتے بھی رہتے یا رسول اللہ ہم صاف کر، فرمایا نہیں، جانور بھی جہاں بیٹھتا ہے وہ اپنی جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی بیٹھنے سونے کی جگہ کو، رہنے کی جگہ کو صاف اور ستھرا کر کے رکھے۔ اس لیے کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو خوبصورت بنایا ہے، تو میں اپنے گھر کو خوبصورت کیوں نہ بناؤں؟ اپنے گھر کی خوبصورتی پر اگر کوئی بندہ کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو شریعت کا بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حق ہے اپنے گھر کو سنوارو۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بھی فرمایا کہ جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ خوش قسمت ہے، جس کے پاس سواری اپنی ہے وہ خوش قسمت ہے۔ وہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر دے رکھا۔ جس کے پاس گاڑی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اپنی سواری دے رکھی ہے، میں سواری میں اور گھر میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو میرے دوستو، گھر کا صحن ہے، گھر کی دیواریں ہیں، گھر کے دروازے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کا حق بھی بتایا ہے کہ یاد رکھو قیامت کے دن ان چیزوں کا بھی تم سے سوال ہونا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔